اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین وقال الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلہ۔ محترم سامعین کرام، ہم شہدائے ایران رہبر معظم سید علی الحسینی الخامنئی کی روح کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے خون کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی خودداری کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی غیرت کو ہم سلام کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی ادا کر کے اپنے عزیز و اقارب کی قربانی پیش کر کے فکر حسینی کو زندہ کیا ہے، فکر حسینی کو بلند کیا ہے۔ ہم روح اللہ خمینی کی روح کو بھی سلام کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ایسا مقدس رہبر سید علی الحسینی خامنئی کا انتخاب کیا ہے۔ ہم روح اللہ خمینی کے روح کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ سید علی خامنئی کو کہا گیا، رشیا نے کہا، چائنا نے کہا، دوستوں نے کہا کہ ابھی آپ پر حملہ ہونے والا ہے، آپ کسی غار میں، بیسمنٹ میں، بنکر میں چھپ جائیں تو بہتر یہی ہے۔ آقا خامنئی صاحب نے جواب دیا، ان کی خودداری دیکھو، اگر آپ مجھے بچانا چاہتے ہو نا، سب سے پہلے 9 کروڑ جو میرے مومنین ہیں نا، اہل ایران، انہیں رشیا لے کر جاؤ تو پھر مجھے بچانا۔ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی غیرت مند انسان فکر حسینی کو زندہ کرنے والے موت سے نہیں ڈرے، موت سے نہیں ڈرے، جن کا نام ہے علی الحسینی۔ علی یعنی منسوب ہے مولا علی کے ساتھ، الحسینی منسوب ہے، نسبت ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس حدیث کا واقعی وہ مصداق بنے، اور جو مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے وقت کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ آج اہل ایران کو دیکھو، جن کے جوان شہید ہو چکے ہیں، جن کے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں، ان کے ورثاء خوش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے فکر حسینی کو بلند کیا ہے۔ یقیناً اہل بیت شفاعت کریں گے۔ آقا ڈاکٹر علی لارجانی کی بیوی نے، کل میں نے پیغام سنا، ان میں ایک جملہ یہ تھا کہ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اے مولا امام زمان علیہ السلام، میں نے اپنے شوہر کو آپ کے سپاہی کی مدد کے لیے قربان کر دیا ہے۔ رہبر خامنئی زندہ باد، رہبر خامنئی زندہ باد، رہبر خامنئی زندہ باد۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے سپاہی، نہیں کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا آپ کے سپاہی کی مدد کر رہا تھا، یعنی یہ نسبت یہ کہ آقا علی خامنئی آپ کے سپاہی ہیں، تو میرا شوہر کہتی ہے کہ آپ کی سپاہی کی مدد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہے، قیامت کے دن ان کی شفاعت کرنا۔ یہ عظمت ہے علی والے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج دیکھو وہ کمینے لوگ جتنا بے غیرت ہیں، وہ سب کے سب بلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اہل ایران کے کمانڈر جو ہیں، یوم القدس کو پچھلے جمعے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سڑکوں پہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ڈرتے، یعنی علی والے کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ پیغام ہے۔ دوسری سورہ محمد کی آیت ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اہل عرب کو اللہ نے خطاب کیا، اے اہل عرب، اگر تم نے ہمارے نبی سے منہ پھیر لیا، اگر تم نے ہمارے نبی سے منہ پھیر لیا، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ پر کسی اور کو لے کر آئیں گے۔ آج اہل عرب جن کی غیرت بھی ختم ہو چکی ہے، جو کیا ہیں،
امریکہ کے ساتھی ہیں، ان کے مددگار ہیں، تو قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے، یہ جنہوں نے اڈے بھی دیے ہیں، جنہوں نے مال بھی دیا ہے، جنہوں نے دولت بھی دیا ہے امریکہ اسرائیل کو، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور عجمی آیت اللہ الخامنئی کو اللہ نے اتنا مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ ان کا نام اللہ نے روشن کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ انقلاب ختم ہوگا، آج یا حسینی نظر آتے ہیں یا یزیدی نظر آتے ہیں۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں، یہ فکر حسینی پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، لیکن جن کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں وہ اہل عرب ہیں، جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے، جنہوں نے ان کی مالی خدمت کی، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ میں اتنا گزارش کروں گا کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، یہ فکر حسینی ہے، ہم سب دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ ہم اعلان کرتے ہیں، جو ہمارے قائدین ہمیں حکم دیں گے ہم لبیک کہیں گے۔ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، ساجد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد